السلام علیکم۔ آج تو جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورہ مائدہ 10 نمبر کی سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے اور 90 نمبر کی آیت ہے، جسے 5/90 بھی کہتے ہیں۔ اس کا کوئی سادہ سا ترجمہ یہ پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اس میں صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، یہ جو الخمر ہے یہ اس سے بچو۔ الخمر یہ ایک قسم کی بیماری ہے جسے کہتے ہیں کہ انسان الخمر میں آ کے مخمور ہو جاتا ہے، اور اس بات پہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے جب اسے اقتدار کا نشہ مل جائے، جب اسے یہ دنیاوی معاملات سے وابستہ پڑتا ہے تو وہ الخمر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز ہے الخمر والمیسر۔ میسر کہتے ہیں میسر کو، اور جو چیزیں ہمیں میسر ہیں یہ صرف ہماری ملکیت نہیں، اس میں دوسروں کا بھی حق بنتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ والانصاب کا مطلب ہے یہ نصاب تو ہمارا ہے ہی قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا منشور قرآن بنایا ہے، اور قرآن کو یہ منشور بنا کے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس منشور کے مطابق زندگی گزاریں، اور قرآن منشور کے مطابق اگر ہمیں اقتدار ملے، ہماری دسترس میں جو کچھ ہو ہم اس کو خرچ کریں۔ اس سے آگے ازلام کہتے ہیں وہ جو اثاثے ہوتے ہیں نا، منجمد کسی گھر میں، کسی بینک میں، کسی ادارے میں یا کسی حکومت میں، تو جب وہ چیزیں ہمارے دسترس میں آ جائیں تو یہ ہماری نہیں ہے، یہ دوسروں کی ہیں، رعایا کی ہے، یہ ان پہ خرچ کرنا ہے۔ یہ اپنی جیبوں میں یا اپنے خواہشات کے مطابق نہیں رکھنی، بلکہ اس کو اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کرنا ہے۔ تو رجس من عمل شیطان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کے مطابق، اس کے مطابق نصاب جو ہمارا ہے اس کے عمل نہیں کریں گے، تو ہم رجس من عمل شیطان میں داخل ہو جائیں گے، یعنی پھر ہم شیطان کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت سے ہٹ جائیں گے۔ پھر فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پھر تمہیں فلاح تو تب ملے گی جب تم ان چیزوں سے اجتناب کرو گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کا صحیح لغوی معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ ہم نے اس کو زیادہ سے زیادہ وسیع مطالب اور فرقان میں اور وسیع مطالب میں اس کو لینا ہے، اور اس کا وسیع مطالب یہ بنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے امن مہیا کرنے کے ذمہ داروں، یعنی اے حکومتی عہدیداروں، اے اقتدار کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں کسی بھی چیز کا اقتدار ہو، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اولین کام جو ہے وہ معاشرے میں امن مہیا کرنا ہے، اور اس امن مہیا کرنے میں آپ کو ان 4 قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ الخمر، یعنی جب آپ کو اقتدار مل گیا ہے تو یہ اقتدار کے نشے میں یا اقتدار کے معاملات میں مخمور نہیں ہو جانا، یعنی مدہوش نہیں ہو جانا۔ الخمر کا مطلب مدہوش ہونا بھی ہوتا ہے، مخمور جو ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ، آپ نے عام کہاوت سنی ہوگی کہ ایک شخص کو اقتدار کا نشہ، تو اقتدار کا نشہ بھی بہت برا ہوتا ہے، جائیداد اور کاروبار کا نشہ اور سرمایہ کا نشہ، یعنی یہ سب ایسے نشے ہیں جو کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ خمار سے بھی نکلا ہے، بخار بھی اسی چیز سے نکلا ہے کہ کہتے ہیں اس کو اقتدار کا، اور یعنی اختیارات کا بخار چڑھ گیا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کر کے ہی ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اصل میں قرآن جو ہے وہ ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو آئین اور قانون کی کتاب سمجھیں اور اس پر آئین اور قانون سمجھ کے جن قوموں نے عمل کیا، تو پھر آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ دنیا میں چھا گئی۔ تو اصل مقصد یہ ہے، اور عبادت بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کے قانون سمجھ کے، اللہ کی کانسٹیٹیوشن سمجھ کے اور کائنات کی کتاب سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے، اور کسی بھی اختیار میں مخمور نہیں ہونا، یعنی خمار نہیں حاصل کرنا۔ یہ جو خمار چڑھ جاتا ہے نا انسانوں کو، ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہمیں کہا کہ فاجتنبوہ، یعنی اس سے اجتناب، فاجتنبوہ کا مطلب ہوتا ہے اجتناب کرنا۔ تو
تو جب تک ہم اجتناب یعنی پرہیز نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کے ساتھ تو ایسی چیزیں لگی بھی ہیں، لالچ بھی ہے، ہوس بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اور قرآن صرف قرآن ہی اللہ کی وہ کائنات کی کتاب ہے جس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس وقت تک دوسروں کو پہنچائیں، اور آپ بھی اس فریضے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ سب کا کام ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ گھر گھر قرآن کی دستک دی جائے اور صلات کو قائم کیا جائے۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔